قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ عزیز طلبہ، مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جامعہ عربیہ دارالتعلیم مبارک پور کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے۔ آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جامعہ کا ہر سال جلسہ دستار فضیلت منعقد ہوتا رہا ہے، لیکن پچھلے 2 سالوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع رہا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے آج کل حالات ٹھیک رہے، اس لیے سادگی کے ساتھ جامعہ کا یہ پروگرام مسجد کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس جامعہ سے اس سال 3 حفاظ کرام قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے، اور علماء کرام کے ہاتھوں ان کے سروں پر دستار باندھی گئی اور انہیں سند حفظ سے نوازا گیا۔ اسی طرح سے جامعہ کے اندر دورہ حدیث یعنی فضیلت کے کل 13 بچوں نے فضیلت کی تعلیم مکمل کیا، اور ان کے سروں پر بھی دستار فضیلت باندھی گئی اور انہیں سند فضیلت سے نوازا گیا۔ میرے بھائیوں، جامعہ کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم عصری علوم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف اسلام پر یلغار ہے، مسلمانوں اور بالخصوص مدارس اسلامیہ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان مدارس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بہتان ہے۔ مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اتفاق و اتحاد کی دی جاتی ہے، بھائی چارگی کی دی جاتی ہے، الفت و محبت کی جاتی ہے، آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان پر الزام لگاتے ہیں انہوں نے اسلام کا صحیح مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ اسلام کا مطالعہ کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مدارس اسلامیہ ہی ایک ایسے مرکز ہیں جہاں پر بھائی چارگی کی تعلیم دی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر کس طرح سے زندگی گزاریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ آپ کے تعلقات کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو مدارس سے ملے گی اور یہاں سے یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں،
اسلام کے اندر تعلیم پر جتنا زور دیا گیا ہے کسی بھی مذہب کے اندر تعلیم پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو آپ کو سب سے پہلے علم کی دولت سے آراستہ و پیراستہ کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مسمیات کے نام سکھائے، ان کی حکمتیں بتائے، ان کے کارنامے بتائے۔ یہاں بھی علم کی بات کہی گئی ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ علق کی، اس کے اندر بھی علم ہی کی بات کہی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی ان 5 آیتوں میں اقرا کا لفظ ہے، علم کا لفظ ہے، قلم کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، تعلیم کے اندر ان تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا ارشاد فرمایا، اقرا پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان 5 آیتوں کے اندر علم ہی کی بات کہی گئی ہے، اور یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو بتایا ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو بلند فرماتا ہے جو ایمان لے آئے اور جو اہل علم ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں اور وہ لوگ جو جاہل ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک علم والا ہے، ایک جاہل ہے۔ جاہل کبھی علم والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو علم والے کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورتیں ہوں، علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نہ ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ حدیث سمجھ سکتے ہیں، نہ شریعت کی بات معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم علم سے کورے رہیں گے تو ہم دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ کوئی جو ہے ہمیں کچھ بتائے، کچھ سمجھائے، اگر کوئی خط آ جائے گا
تو ہم پڑھ نہیں سکتے، دوسروں کے محتاج رہیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ذرا اس خط کو پڑھ کے بتائیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یا کوئی دستاویز آ جائے تو دستاویز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اسے دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، علم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان جاہل ہوتا ہے، اور ایسا شخص ہے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج وہ قومیں جنہوں نے علم حاصل کیا، آج وہ بام عروج پر پہنچ گئی ہیں، بام ثریا پر پہنچ گئی ہیں، اور دنیا کے اندر ان کی حکومت چل رہی ہے، اور وہ لوگ جو علم سے کورے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ذلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتا ہے، اور علم کو طلب کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر پہ چلا جاتا ہے، تو کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی وجہ سے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ علم حاصل کریں گے، خاص طور سے دینی علم حاصل کریں گے، تو دینی علم حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت کا راستہ ملے گا، اس کے ذریعے سے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج جامعہ عربیہ دارالتعلیم مبارک پور کے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، جن کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے، جنہیں سند فضیلت سے نوازا گیا ہے، اب تک یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اس ادارے میں وقت گزار رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن آج ان کو ایک اہم ذمہ داری دے کر کے جامعہ سے رخصت کیا جا رہا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے جو کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اپنے وطن جا کر کے انہیں اس کی تعلیم دینا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء دنیا کے اندر مال و زر نہیں چھوڑ کے جاتے، درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے جس کے کہ لوگ وارث ہوں، بلکہ انبیاء دنیا کے اندر علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس علم کے وارث یہ علماء ہوتے ہیں۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے، انہوں نے جو کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، جس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے۔ یقیناً آج آپ کے اوپر ایک کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس علم کے ذریعے سے اپنے شاگردوں کو فائدہ پہنچائیں، عوام کو فائدہ پہنچائیں، اور فائدہ پہنچانے کے مختلف ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ درس و تدریس کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے ہم جو ہے اپنے شاگردوں کو علم دیں، انہیں علم پہنچائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے، جلسوں کے اندر تقریر کے ذریعے ہم جو ہے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد
یہ دونوں کام نہیں کیے، درس و تدریس کے کام نہیں کیے، دعوت و تبلیغ کے کام نہیں کیے، تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ہم نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا، ہم نے تمہیں حدیث کا علم دیا تھا، تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں، اور اس کی تعلیم دوسروں کو دیا یا نہیں۔ آج ہمارے ادارے سے حفاظ بھی نکل رہے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے انہوں نے قرآن کی تکمیل کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو یاد کرے اور اس کی تعلیم دوسروں کو دے۔ میرے عزیز طلبہ، آج آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور اس ادارے سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ہمیشہ آپ اپنے اداروں کو یاد رکھیں گے، اپنے اساتذہ کو یاد رکھیں گے، اور درس و تدریس، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی دقت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے اساتذہ سے رجوع کریں گے، اپنے ادارے سے رجوع کریں گے۔ آپ کے اساتذہ ہر طرح سے آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے عزیز طلبہ یہاں سے جانے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں گے اور کتاب و سنت کے عملی نمونہ بن کر کے لوگوں کے سامنے جائیں گے، تاکہ ان کے عزت و اقارب، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار اور ان کے محلے والے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے بچے، ہمارے پڑوسی، ہمارے عزت و اقارب کسی ادارے سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں اور اس رنگ میں رگے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اس کو بھلا دیا، آواروں کے ساتھ گھومنے لگے، اپنی شکل و شباہت کو آپ نے مجروح کر دیا، تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی ذلت و رسوائی ہوگی، ادارے کے لیے بھی ذلت و رسوائی ہوگی۔ آپ کے ماں باپ نے اس ادارے کے اندر جو بھیجا ہے ان کے بڑے حوصلے ہیں، ان کی بڑی امنگیں ہیں کہ ہمارا بچہ جامعہ کے اندر جا کر کے تعلیم و تربیت دونوں سے آراستہ ہو کر کے آئے گا۔ آپ ان کے ارمانوں کا خون نہیں کریں گے اور ان کے ارمانوں کا پورا لحاظ کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے اور جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔